السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے دانیل ریاض اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیون گیم پلیز۔ 14 اگست 1947 27 آف رمضان، یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے آزادی کو حاصل کیا، جب آل انڈیا ریڈیو آل انڈیا پاکستان بنا، جب دنیا میں پہلی بار اتنا بڑا انقلاب آیا، اور جس دن مسلمانوں نے اپنی کھوئی ہوئی مثال، ایک کھوئی ہوئی پہچان حاصل کر لی۔ ایسے ہی نہیں، ناچ گا کے نہیں، باجے بجا کے نہیں، نغمے بجا کے نہیں، روڈز بلاک کر کے، پبلک کو پریشان کر کے نہیں، اسٹیٹس اور پوسٹ وغیرہ لگا کے نہیں، بلکہ ہستیاں ختم کر کے، جد و جہد کر کے، دن رات محنت کر کے، خون بہا کے، سالوں سال کی محنت کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ بھلے ہی ہزار مسئلے مسائل، لیکن آزادی کی سانس ہے۔ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھنکنگ، فریڈم آف ڈیسیجن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور کوئی کتنا بھی چاہے اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کا جو کمپلیٹ نیم ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ ہمارے پیارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کا مطالبہ اور ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا خواب، یہ دونوں مل کے ایک جذبہ، ایک آئیڈیا بنا کہ ہمیں ایک اپنی ایک سیپریٹ ریاست ہونی چاہیے جو کہ اسلام کے نام پہ ہو، جس کے اندر ایکٹ ہمارا ہو اور رولز ہمارے ہوں۔ یعنی یہاں پہ کوئی بھی کام کیا جائے تو اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہمیں پاکستان سے کیا ملا، اور جو لوگ قائد اعظم کو لبرل اور بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو کہتے ہیں، تو ان کو میں سب سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے اپنے قائد کی عزت کرنا سیکھیں کہ جس نے آپ کو سر اٹھانے کے قابل بنایا۔ خود سوچیں، ایک پورا امریکنز کا دور ہے اور کہیں بھی کوئی سیپریٹ اسٹیٹ، کوئی سیپریٹ ایریا، کہیں بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہے کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے ہوگا اور ہم ایسی ڈیمانڈ کریں گے۔ اس دور میں، اس ٹائم پہ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطالبہ لے کے، یہ کنسیپٹ لے کے ایک امریکنز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے یہ بات کرتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہمارے لیڈر کی ہمت کیا ہوگی۔ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ملک کا مطالبہ کرنا، ایک سیپریٹ ایک ریاست کا مطالبہ کرنا آسان ہے، جبکہ پاکستانیز جو آج بھی ان کا یہی حال ہے کہ کسی بھی پازیٹیو وے میں اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو اس کے اندر کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا۔ اس ٹائم پہ بھی یہی ہوا، ہاف آف دی مسلمز ان کے ہمارے قائد کے ساتھ تھے، اور ہاف آف دی مسلم جو ہے وہ سیپریٹ تھے کہ نہیں، الگ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب ہمارے قائد نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، اور جب ہمیں آزادی دلوا دی، اس کے بعد انہی لوگوں کو ہمارے قائد نے بے زبان کر دیا، جب نتائج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مین مسئلہ یہ ہے جہاں سب لوگ چیزیں مکس اپ کر دیتے ہیں، مسئلہ ریاست کا، مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے ملک کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، ہم خود اپنے ملک کے لیے کیا ہیں ایز این امیج۔ کیا یہ آزادی کے نام پہ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ ٹک ٹاکس بنتے ہیں، یا ڈانس ہوتے ہیں، یا آپ باجے بجاتے ہیں، یا بم پھاڑتے ہیں، بس یہی آزادی ہے؟ کبھی ملک سے باہر جا کر دوسروں کی غلامی میں رہ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا اس ملک کی آزادی کا۔ کیا نہیں دیا ہمیں اس ملک نے؟ ہر موسم کا پھل، ہر موسم، ہر قسم کے میوے جات، ہر قسم کا کلچر اور ہر قسم کی قوم ادھر آ کے بستی ہے۔ ایک اپنا پن، ایسی مہمان نوازی اور کہاں ملے گی؟ اردو اتنی خوبصورت زبان، انگلش میں تو تم، تو یا آپ، سب کا ایک ہی سینس ہے، یو۔ اسی طریقے سے آئیے، کم، آؤ، کم، اور ابے وہ ادھر آ، یہ بھی کم۔
لیکن اردو کا سینس آپ چیک کریں کہ اردو ادب کے لحاظ سے کتنی خوبصورت زبان ہے. ہمارا قومی ترانہ سبحان اللہ، پاکستان کے قومی ترانے کی دھن پہلے بنی اور اس کے ورڈز کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سے زائد سال کا کمپٹیشن چلا، جس کے اوپر تقریباً 73 سے 74 ایک تحریریں پیش کی گئیں، جس میں سے حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک تحریر تھی وہ ایکسیپٹ ہوئی، اور ان کا نغمہ 1954 کے اندر ایکسیپٹ ہوا. کہاں 1947 کے اندر ایک ملک آزاد ہوتا ہے اور اس کا نغمہ فائنلائز کب ہو رہا ہے 1954 میں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک امن پسند ملک کا اور ایک ریپرزنٹیٹیو ملک کا ایک اسٹیٹس کیا ہے، کہ اس کا جو پرچم ہے وہ بھی ایک بہت اتنے عرصے کی جد و جہد کے بعد ایک پرچم وجود میں آیا، یا اتنے عرصے کی محنت کے بعد ایک نغمہ اس کا وجود میں آیا. اور آج آپ یہاں اندازہ لگا لیں کہ جس کی جو مرضی چاہے وہ پیچھے کوئی بھی پرنٹ اپنا لگایا اور 2-4 سال کی ان کی محنت، اس کے اوپر انہوں نے وہی چاند ستارہ اٹھا کے اس پہ چسپاں کر دیا. تو ہماری پہچان کدھر ہے؟ ہماری پہچان تو بہت سے فلیگز میں بٹ گئی ہے. ہم بحیثیت پاکستان کیا ہیں، اور کیا کوالٹی الفاظ نغمے کی کہ جس کی مثال ابھی تو کیا کبھی بھی نہیں مل سکتی. ایسے الفاظ جو ایک انسان کو سر سے لے کے پاؤں تک لرزا دیں. آپ کے ساتھ اس کی بڑی ہی پیاری سمری شیئر کرتا ہوں. پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد. اے پاک سرزمین تو ہمیشہ رہے، اے حسین وطن تو ہمیشہ خوش رہے. تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان. اے پاکستان کی سرزمین تو نشان ہے ہمارے بزرگوں کے اعلیٰ عزم اور ارادے کا. مرکز یقین شاد باد. اے ہمارے یقین کے مرکز تو ہمیشہ خوش رہے. پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. اس پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت اور عوام کا آپس میں بھائی چارہ، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد. ہماری قوم اور سلطنت ہمیشہ قائم اور چمکتی دمکتی رہے. شاد باد منزل مراد. یہ سب سے خوبصورت لائن ہے، اور جس نے دل سے اور جس نے مطلب ایک عمر لگا کے اس کو حاصل کرا، ان کے لیے ایک سب سے زیادہ ایموشنل میں کہتا ہوں کہ لائن یہ ہوگی. اے ہماری مرادوں کی منزل تو ہمیشہ خوش رہے. پرچم ستار و ہلال رہبر ترقی و کمال. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایک ریسرچ اور ایک بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں نا کہ ہم اتنی سالوں کی محنت کے بعد ایک آئیکن بنا، ایک لوگو بنا، اور اس کو آپ چینج کرنے چلے ہو. یہ وہ لائن ہے. اس ملک کا پرچم ستارے اور ہلالی چاند والا، جو ترقی اور کمال کا رہبر ہے. ترجمان ماضی شان حال جان استقبال. ہمارے ماضی کا ترجمان، حال کی شان. مطلب کتنی خوبصورت آپ یہ دیکھیں کہ شاعری ہے کہ ہماری ماضی کا جو ایک سمری ہے، جتنا بھی سب محنت ہے ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ ہمارے ماضی کا ترجمان، حال کی شان اور مستقبل کی جان. سایہ خدائے ذوالجلال. اور سب سے مین چیز اس کے اینڈ میں مطلب جس نے مطلب یہ حفیظ جالندھی صاحب نے لکھا ہوگا تو کس لیول کی سوچ پہ جا کے اس نغمے کو انہوں نے تحریر کیا ہوگا، کتنی سوچیں انہوں نے اس کے اوپر قربان کر دی ہوں گی، جو جا کے یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماسٹر پیس ایک ہمارے سامنے آیا ہے. یہ پرچم ہم پہ خدائے ذوالجلال کا ایک احسان ہے، سایہ ہے. اگر غور کریں تو ہمارے سوالوں کے کافی جوابات اسی تحریر کے اندر ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. تو ہمیشہ خوش رہے، تو ہمیشہ آباد رہے، اور تجھ سے ہم آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.